50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹنے والے لٹیروں کا نام کانگریس. اگر میں آج نہ بولوں اور خاموش رہوں تو یہ سمجھیں گے کہ ہم کچھ بھی کرو کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن جب تک اکبر الدین اویسی زندہ ہے نہ کسی مودی سے ڈرے گا، نہ کسی گاندھی سے، نہ کسی ریڈی سے، نہ کسی راؤ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ناظرین آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احتشام نظامی قاسمی. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل اردو نیوز انڈیا. آج ہم بہت اہم خبر کے بارے میں بات کریں گے. آج کی وائرل خبر ہے ناظرین. حیدرآباد کی سیاست ہو یا قومی سیاست، جب بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اور رکن اسمبلی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا نام آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے. لیکن آج کا منظر کچھ اور ہی ہے. ایک ایسا بیان، ایک ایسی گونج جس نے سیاسی ایوانوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہے. ناظرین آج ہم بات کریں گے اس طوفانی بیان کی جس نے کانگریس اور بی جے پی دونوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. کیا واقعی مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک سمجھا جا رہا ہے؟ کیا درگاہوں، مساجدوں یا مذہبی عبادت گاہوں، مسلمانوں کے گھروں کی مسماری کے پیچھے کوئی گہرا کھیل ہے؟ اکبر الدین اویسی نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو اب تک کوئی نہیں کہہ رہا تھا. ہم آپ کو ان کے بیان کا ایک ایک لفظ سنائیں گے اور بتائیں گے کہ اس بیان کے پیچھے کا سچ کیا ہے. آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے کیونکہ یہ رپورٹ آپ کو بہت کچھ نیا اور سچ بتانے والی ہے. اکبر الدین اویسی کا طوفانی خطاب آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. 50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹنے والے لٹیروں کا نام کانگریس. اگر میں آج نہ بولوں اور خاموش رہوں تو یہ سمجھیں گے کہ ہم کچھ بھی کرو کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن جب تک اکبر الدین اویسی زندہ ہے نہ کسی مودی سے ڈرے گا، نہ کسی گاندھی سے، نہ کسی ریڈی سے، نہ کسی راؤ سے. بولے گا برابر. اے ریڈی یاد رکھ، اے راہل یاد رکھ، ہم نے تجھے معاف کیا تھا لیکن ہم بھولے نہیں. بابری مسجد میں شیلا نیاز کرانے والوں کا نام کانگریس، بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کا نام بھی کانگریس، تاڑا قانون لانے والوں کا نام کانگریس، 50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹنے والے لٹیروں کا نام کانگریس. یہ کانگریس نہیں ہم کو پسماندہ رکھا، پچھڑا ہوا رکھا، حق سے محروم رکھا. ہم نے سب چیزوں کو معاف کیا، بھلایا اور ان کا ساتھ دیا. اقتدار ملا 2 سال میں 6 سے زائد مساجد شہید، 2 سال میں کئی درگاہیں شہید. کیا دیا مسلمانوں کو؟ ارے میں ایک ایم ایل اے ہو کر اتنا کر رہا ہوں. کیا آپ کو 1 پیسے کا لون ملا؟ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے کیا 1 لاکھ ملا؟ کیا 50,000 ملے؟ کیا آپ کے بچوں کو ٹیکسیاں ملی؟ راجیو یووا شکتی کی بات کہی، کہاں یووا شکتی ریڈی بتا؟ نہیں ہے کہیں پر بھی. کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے لیے، صرف بی جے پی کا خوف بتاتے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ جاتے ہیں. کیا کیا بتائیے؟ کیا کیا؟ کیا 1 پیسے کا خرچ دیا؟ کیا کچھ لون معاف کیا؟ کیا موٹر سائیکل دی؟ کیا راشن دیا؟ کچھ نہیں، صرف باتیں. ہتھیلی میں جنت دکھانا، گمراہ کرنا، ووٹ لینا، چلے جانا. اب آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ کون ہمارا اپنا ہے، کون غیر ہے. اگر میں آج نہ بولوں اور خاموش رہوں تو یہ سمجھیں گے کہ ہم کچھ بھی کرو کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن جب تک اکبر الدین اویسی زندہ ہے نہ کسی مودی سے ڈرے گا، نہ کسی گاندھی سے، نہ کسی ریڈی سے، نہ کسی راؤ سے. بولے گا برابر. ذمہ دار اگر ریڈی ہے، ریونت ریڈی ہے مسجد کی شہادت کا، تو بولوں گا. جینور کے فسادات میں عادل آباد میں وعدہ کیا تھا، ان کے منسٹروں نے پورے دکانوں کو لوٹ لیا. مسلمانوں کے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کے لٹے ہوئے دکانوں کا ہرجانہ دیں گے. کیا 1 پیسہ دیا آج تک جینور کے مسلمانوں کو؟ عادل آباد کے مسلمانوں کو جن کی دکانیں لوٹ گئیں، بانسواڑہ کے لوگوں کو جن کی دکانیں لوٹ گئیں، کیا 1 پیسہ دیا؟ جینور کے لوگوں نے کہا کہ آؤٹ پوسٹ بناؤ، آؤٹ پوسٹ نہیں بنایا. کیا گھر ملے؟ ارے اگر ہم بھی خاموش رہ جائیں گے تو کوئی بھی ہماری حق کی لڑائی نہیں لڑے گا. خدا را آپ سمجھو. جی ہاں ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے. اکبر الدین اویسی صاحب نے اپنے خطاب میں جو الفاظ کہے وہ کسی سیاسی تقریر سے بڑھ کر ایک درد اور غصے کی ترجمانی ہے. انہوں نے کھلے الفاظ میں کانگریس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ 50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹنے والے لٹیروں کا نام کانگریس ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آج میں خاموش رہوں تو یہ سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہیں. اویسی صاحب نے ببانگ دہل کہا کہ جب تک اکبر الدین اویسی زندہ ہے نہ کسی مودی سے ڈرے گا، نہ کسی گاندھی سے، نہ کسی ریڈی سے اور نہ کسی راؤ سے. انہوں نے کانگریس کو یاد دلایا کہ بابری مسجد میں شیلا نیاز کرانے سے لے کر اسے شہید کروانے تک سب میں کانگریس کا ہاتھ رہا ہے.
انہوں نے سوال کیا کہ مسلمانوں کو پسماندہ کس نے رکھا؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے صرف بی جے پی کا خوف دکھا کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین، اس بیان کا سب سے اہم پہلو وہ موازنہ ہے جو اکبر الدین اویسی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ درگاہوں اور مساجدوں کو گرا رہے ہیں تو یہاں تلنگانہ میں ریونت ریڈی بھی وہی اسکرپٹ دہرا رہے ہیں۔ اویسی صاحب نے کہا کہ ان کی دشمنی تجاوزات یا قانون شکنی سے نہیں ہے، ان کی دشمنی تو مسلمانوں سے ہے، ان کے کلمے سے ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سمجھے کہ ان کا ہمدرد کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمدرد وہی ہوتا ہے جس کا کلمہ اور ہمارا کلمہ ایک ہو۔ یہ تقریر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک سیاسی اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو اقتدار کے نشے میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کر رہے ہیں۔ زمینی حقائق اور سیاسی حمایت کا سچ۔ ناظرین، یہ بیان اس لیے بھی حیران کن ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ میں ریونت ریڈی کی حکومت کی حمایت کی تھی، لیکن اب انہدامی کارروائیوں پر اویسی کا یہ سخت موقف یہ بتاتا ہے کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف تلنگانہ میں بی جے پی اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حال ہی میں بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے موسا ریور فرنٹ منصوبے سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ وہاں کے مکین، جن میں کئی سابق فوجی بھی شامل ہیں، اپنی بے بسی پر روتے ہوئے نظر آئے۔ بی جے پی اس صورتحال کو حکومت کی شرمناک کارروائی قرار دے کر عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی ایک طرف کانگریس کا بلڈوزر ہے اور دوسری طرف بی جے پی کی سیاست، اور اس بیچ میں پس رہا ہے عام مسلمان جس کا گھر توڑا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کی سیاست کا سچ یہی ہے کہ ہر پارٹی کو مسلمان کے ووٹ کی ضرورت ہے، لیکن جب بات ان کے حقوق، ان کی مساجد، ان کی عبادت گاہوں، ان کی درگاہوں کی حفاظت کی آتی ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اکبر الدین اویسی نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ان کا سوال بہت اہم ہے، کیا مسلمانوں کو ایک پیسے کا لون ملا؟ کیا ان کے بچوں کو روزگار ملا؟ کیا کسی موٹر سائیکل یا راشن کے ذریعے مدد کی گئی؟ جواب نفی میں ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک رپورٹ نہیں ہے، یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا کہ کب تک آپ کو گمراہ کیا جاتا رہے گا، یہ سیاسی کھیل کب ختم ہوگا۔ ناظرین، آج یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے، لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ اس رپورٹ کو، اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اکبر الدین اویسی صاحب کا یہ موقف درست ہے یا آپ کچھ اور سوچتے ہیں؟ کیا کانگریس واقعی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے یا کانگریس مسلمانوں کی حمایت والی پارٹی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ ہم جان سکیں کہ عوام کا موڈ کیا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سچ ہر گھر تک پہنچ سکے۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا پسندیدہ اردو دنیا کا منفرد چینل اردو نیوز انڈیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام نظامی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جب چاروں طرف حجاب کی مخالفت ہے تو ہمارا ایک ہی مشن ہے، ہر بہن بیٹی تک بہترین حجاب پہنچانا۔ اسی مقصد کے ساتھ ہم لائے ہیں آن لائن بہترین کوالٹی کے برقعے، حجاب، نقاب اور دستانے کا مکمل پیکج، اور سب سے بڑی بات فری ہوم ڈیلیوری آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سنیں ہمارا پہلا ہی بہترین آفر، صرف 1200 پرچیاں اور 3 مہینے کا وقت۔ جو بھی خریداری کرے گا اس کے نام کی پرچی ڈبے میں جائے گی، اور رمضان میں عید سے پہلے 27ویں شب کو قرآن اندازی ہوگی اور ہماری 3 خوش نصیب بہنیں عمرہ کرے گی۔ ہمیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور 1200 کا یہ ٹارگیٹ کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ اسکرین پر دیے گئے ہمارے ٹیم کے ممبر سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں، ابھی اپنا آرڈر بک کریں۔